موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن موت کس کی کہاں آئے گی، کون سی جگہ میں آئے گی اور کون سا وقت ہوگا نہیں ہوگا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کون کہاں مرے گا نہیں مرے گا، اس کا علم یہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی بھی نفس یہ نہیں جانتا کہ کون سی زمین میں جا کر کے وہ مرے گا اور کس وقت میں وہ مرے گا۔ ہاں، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اگر کسی کا وقت آ جاتا ہے نا تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں، جہاں جس کی موت لکھی ہوئی ہے اس کو مرنا ہے۔ تو موت کا علم اللہ کے پاس ہے، آپ کی موت کہاں آئے گی، آپ کہاں مریں گے، میری موت کہاں آئے گی، میں کہاں مروں گا، کون سے دن میں مروں گا، کون سے مہینے میں مروں گا، کس سال میں مروں گا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ انسان کسی پہ ڈائریکٹ اگر مان لے کہ کوئی مرتا ہے تو اس پر حکم نہیں لگا سکتا ہے کہ یہ اچھی موت ہو اور یہ بری موت ہے۔ ابھی بات آئی تھی، بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ بلدیہ میں ایک آدمی کی موت ٹوائلٹ میں ہو گئی، ٹوائلٹ میں۔ تو ٹوائلٹ میں مرنا یا حمام میں مرنا، کیا یہ بری موت کی علامت اور پہچان ہے؟ وقت آیا جہاں بھی ہے ہو گیا۔ اگر مان لے ایک آدمی ٹوائلٹ میں مر جاتا ہے، اس کی موت حمام میں آ جائے تو یہ بری موت ہے، اس پہ آپ حکم لگا دیں گے؟ کیا انسان کے عمل میں یہ داخل ہے کہ وہ کہاں مرے گا نہیں مرے گا، اس پر اس کا حساب و کتاب ہوگا کہ وہ کہاں مرے گا نہیں مرے گا؟ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون کہاں مرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی بھی نفس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا، کہاں مرے گا، حمام میں مرے گا، ندی میں مرے گا، کہاں مرے گا نہیں مرے گا، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ مقدر ہے کہ جہاں جس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے نا وہی جا کر کے وہ مرے گا، لیکن اس پر ہم بالکل فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر حمام میں مر جاتا ہے تو یہ اس کی بری موت ہے۔ کوئی آدمی مان لے کہ جل کر کے مر جاتا ہے، اب چہرہ مان لے سیاہ ہو گیا تو اس پہ حکم لگانے لگتے ہیں کہ اس کا چہرہ تو کالا تھا، اس کی موت اچھی نہیں ہوئی ہے، بری۔ بھائی یہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ یہ حکم آپ کون ہوتے لگانے والے؟ اصل میں اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ جیسا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ زمین یہ کسی کو مقدس نہیں بناتی ہے، بلکہ انسان کا جو عمل ہے نا یہ انسان کو مقدس بناتا ہے، انسان کا عمل یہ مقدس بناتا ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ آدمی کا خاتمہ کس پر ہوا، جیسا حدیث کے اندر ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہوتا ہے کہ آدمی مرا کس پر ہے، مرا کس پر ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ پہلے کیا کرتا تھا نہیں کرتا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ مرتا کس پر ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ دین پر مرتا ہے، اخلاص پر مرتا ہے، اللہ کے دین لے کر کے مرتا ہے تو اس کا انجام اچھا ہوگا۔ جیسا کہ اب صحیح مسلم کے اندر حدیث بھی ہے نا وہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے عمل کے حساب سے اٹھایا جائے گا، یعنی یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر بندہ جس پر مرا ہے نا اسی پہ اٹھایا جائے گا، اسی پر اٹھے گا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر مان لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک آدمی حج میں مر گیا، حج کرتے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو 2 کپڑے میں ہی کفن دے دو، 2 کپڑے میں ہی کفن دے دو، اس کا سر نہ ڈھکنا۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ کیسے پڑھے گا؟ محرم تھا، حالت احرام میں تھا نا، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، یعنی حالت احرامی میں اٹھے گا وہ قیامت کے دن۔ تو آدمی جس پر مرتا ہے نا اس کا اثر اعتبار ہوتا ہے، مرتا کہاں ہے۔ اب جس کی موت جہاں لکھی وہاں جا کر کے مرے گا۔ ایک آدمی مان لے کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب اسلام کے ارکان کو بجا لاتا ہے، اب جا کر کے کوئی ٹوائلٹ میں مر جاتا ہے تو اس پہ آپ حکم لگائیں گے کہ یہ جہنمی ہے، اس کی موت بری موت ہوئی ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں آپ حکم لگانے والے؟ بھائی کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے پر کوئی آدمی کیسے حکم لگا سکتا ہے؟ یہ آپ کے پاس وہی آتی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں فیصلہ دے دیں کہ یہ جہنمی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کے پاس سے جب ایک جنازہ گزرا یا صحابہ گزرے وہاں سے تو کیا کہے کہ یہ آدمی بہت اچھا تھا، یہ بہت اچھا آدمی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وجبت۔ دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ نے کہا کہ یہ برا آدمی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت۔ اب حضرت عمر نے پوچھا نا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی آپ نے وجبت کا لفظ استعمال کیا، اس کے لیے بھی وجبت کا استعمال کیا، یعنی وجبت کا لفظ استعمال ہوا، کیا مراد ہے؟ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ آپ نے استعمال کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی تم لوگوں نے تعریف کی اس کے لیے جنت ہے، اور جس کی تم لوگوں نے برائی بیان کی اس کے لیے جہنم ہے۔ اب یہ تو نبی تھے کہ نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حکم لگوایا، لیکن آپ نبی نہیں نہ ہیں کہ کسی کے بارے میں آپ فیصلہ دے دیں کہ فلاں جہنمی ہے۔ ہاں، یہاں دیکھا جائے گا عمل کون سا کرتا تھا۔ اگر کوئی کفر پر مرتا ہے، کوئی شرک پر مرتا ہے، تو اس کے جہنمی ہونے میں ہمیں شک بھی نہیں ہونا چاہیے، شک بھی نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اعتبار آخری عمل کا ہی ہوگا، یعنی آخری مرحلے کا ہی ہوگا کہ آدمی مرتا کس پر ہے، کس پر مرتا ہے۔ تو اگر کوئی ٹوائلٹ میں مر جاتا ہے تو یہ اچھی اور بری موت کی علامت اور پہچان ہرگز نہیں ہے، اس پہ آپ حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ مرا کس پر ہے؟ اگر نیکوکار میں سے تھا، اچھا تھا، تو ہم اس کے بارے میں اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، خیر کی امید رکھتے ہیں۔ آدمی کہیں بھی ہے، مان لے کہ بعض اوقات ایسے ہیں جس کی فضیلت وارد ہے۔ رمضان کی فضیلت ہے نا، حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب کوئی آدمی رمضان میں مر جائے، آپ کہے کہ نہیں یہ جنتی ہے، تو یہ ایسے کیسے حکم لگا دیں گے کہ جنتی ہے؟ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا پھر بھی وہ جنت میں ڈائریکٹ چلا جائے گا؟ نہیں، عمل کا اعتبار ہوگا، عمل کرتا کیسا تھا۔ ہاں، اگر عمل کرتا تھا، عمل صالح کرتا تھا، تو ہم اس کے لیے مزید خیر کی امید رکھتے ہیں اللہ سے، اس کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن نمازی نہیں تھا، اسلام کے حکام کو نہیں بجا لاتا تھا، تو ہم اس کے بارے میں کیسے حکم لگائیں گے؟ تو ایمان پر جہاں کہیں بھی بندہ مرتا ہے، جس ٹائم بھی مرے، جہاں کہیں بھی مرے۔ عمل مدینہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم مر سکتے ہو تو مدینہ میں آ کر کے مرنا، مر سکتے ہو تم تو مدینہ میں آ کر کے مرنا، اس لیے کہ جو بھی مدینہ میں آ کر کے مرے گا میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اب مان لے کہ ایک کافر جا کر کے مدینہ میں مر جائے تو اس کے لیے سفارش ہوگا بھائی؟ کیسے حکم لگائیے گا؟ ایمان کا اصل اعتبار ہوتا ہے، ایمان پہ مرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، ہم خیر کی امید رکھتے ہیں۔ تو ٹوائلٹ میں مر جائے یا کہیں اور دوسری جگہ مر جائے، جس کی موت جہاں لکھی ہے وہاں اس کو مرنا ہے اور اس کی موت وہاں آئے گی۔ رہی بات حکم لگانے کی، تو ہم حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر نیکوکار میں سے تھا تو ہم خیر کی امید رکھتے ہیں، اگر مان لے مسلمان تھا، کمی اور کوتاہی، اور انسان کے اندر تو کمی کوتاہی ہے، تو ہم اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے سیئات کو درگزر فرما دے اور ان کے درجات کو بلند کر دے۔ ہم یہی مسلمان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور کریں گے۔ تو یہ ہمیں قاعدہ معلوم رکھنا چاہیے کہ کسی پر ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ ہاں، کتاب و سنت سے اگر اس پر حکم لگ چکا ہے کہ ایسا کرتے ہوئے اگر آدمی مرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو ہم کہیں گے۔ اگر اس حالت میں مرتا ہے تو معین طور پر، خاص طور پر کسی کے اوپر ہم حکم نہیں لگا سکتے ہیں، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، یہ کام ہر کسی کا نہیں ہے۔ ہاں، عمومی طور سے ہم بیان کریں گے، جو مان لے شرک کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، تو شرک پہ اگر مر جاتا ہے، کفر پہ مرتا ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ جو بھی شرک کرے گا، کفر کرے گا، اس پر مرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔